الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، ساری عظمت، کبریائی، بڑائی، مکمل عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت ذوالجلال واحد لا شریک للہ کو استحقاق ہے، جو اس ساری جہاں کا حقیقی مالک اور خالق اور رازق، مدبر، حاکم بھی ہے، جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی، کیونکہ وہ ایک ہی حقیقی مددگار، پالنہار، مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع الباب کی صفات کا حامل ہے، اور اس رب العالمین کے علاوہ سب کے سب اسی کے مدد کے اور اسی کے مخلوق اور اسی کے بندے فقیر محتاج رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت اور جس کا موضوع آپ کے سامنے دیا گیا ہے، اور اس خطبے کے اندر انشاءاللہ تعالی کہ ہر انسان جب زندگی میں جیتا ہے تو اس کے لیے نصب العین یعنی کہ مقصد زندگی سامنے واضح طور پر دکھ جاتی ہے، مگر مبادلہ کہاں ہوتا ہے؟ جب زندگی میں ماحول سے جڑتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارا کا سارا ماحول اور سوسائٹی اور معاشرہ ان کا نصب العین دنیا اور صرف اور دنیا برائے دنیا، تو یہ بھی غفلت میں چلے جاتا ہے، سمجھتا ہے ہاں مجھے بھی ایسا ہی جینا ہے، ایسا ہی کمانا ہے، اسی طریقے سے کھانا پینا رہنا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی پیغمبروں کو بھیج کر کتاب میں بھی نازل فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور یہی بندگی کو کافی لوگ سمجھنے میں بھی آج تک قاصر ہے، ان کے پاس اس سمجھ کو، اور اس کو محدود کر دیے ہیں اسلام کے 5 ارکان کے حد تک، اور معاملات کو اور دیگر امور کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، حالانکہ دین پوری کی طرح زندگی کے ہر حصے میں موجود ہے، اور ہر حصے میں اللہ رسول کا حکم سامنے آتا ہے، اور ایمان والے اسی کی فکر کرتے ہیں۔ روزمرہ کے اندر انسان کے کچھ مشغولیات امور رہتے ہیں، اور نصب العین، کام کاج، کچھ ارادے، کچھ ترقی، دنیاوی رہو یا اخروی رہو یا کچھ اپنی خواہشات کے پیچھے کیوں نہ رہے، وہ ایسے پیچھوں کو نصب العین رکھ کر اپنے منصوبے بنا کر اس کے پیچھے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر ایمان والوں کی زندگی میں نصب العین اور فکر ان کی ہمیشہ رہتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کو میں نے راضی کیا کہ اللہ کو ناراض رکھا۔ ہر لمحہ لمحے کی فکر اس کی یہی رہتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری اس گفتگو سے خوش ہوا یا ناراض ہوا۔ حالانکہ انسان گفتگو کے اوپر دھیان اور خیال نہیں رکھتا ہے، مگر وہی چیز بہت بڑی چیز ہوتی ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ اس کو آسان سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم لوگ اس کو چیز چھوٹی سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کم نظر یا احقر نظر سے، حالانکہ اس چیز پر معاملات بڑے فیصلے بن جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر عمل، ہر ارادے جو نیت میں آپ کو اور ہمارے قائم ہو رہے ہیں، کیا وہ نیتیں، ارادے اور وہ اعمال مطابقت کامیابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ روزمرہ کے چھوٹے بڑے اعمال، ارادے اور کوششیں اور فکر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہو۔ ناراض ہو جائے تو فوری اس کی فکر کرتے ہیں ناراضگی کو مٹانے کے لیے، اور توبہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے آج زندگی میں ایک چھوٹا سا مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ مثال سے معنی مفہوم قریب ہو جاتا ہے۔ آپ کا معاملہ کسی نوکری کے لیے سمجھ جائیے یا اپنے اولاد کے لیے، اور اس معاملے کے لیے درخواست دی گئی
اس معاملے کے لیے درخواست کئی مرتبہ دی گئی مگر اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دیا، اور یہ نوکری آپ کے لیے بے حد ضروری محسوس کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور کئی سالوں کے بعد یہ سرکاری نوکری کا لوگوں کو ملازمت مل رہی ہے، آپ ہی محروم اس چیز سے ہو گئے، اور وہ ڈپارٹمنٹ جس میں آپ کی اسٹڈی اور ڈگری ہے ادھر سے ہی معاملہ جڑنا چاہیے۔ حالانکہ اتنے مرتبہ کوششوں کے بعد بھی ناکام رہے، اتفاق سے کئی سال کے بعد آپ کو وہیں سے ایک فون آتا ہے، مگر عجیب فون تھا یہ معاملے میں کہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ جو معاملہ پیش کرے ہیں آپ فلان ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں، تو کہتے ہیں آپ فکر مت کریے، آپ اس ڈپارٹمنٹ میں جو آپ درخواست دیے ہیں میں اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں، اور شاید آپ مجھے نہیں پہچانے، میں نے آپ کے سرٹیفکیٹ دیکھ کر آپ کو پہچان لیا، آپ میرے ساتھ کلاس میں تھے، میں فلان ہوں، تو آپ کے دل میں خوشی مسرت اتنی جھوم جاتی ہے کہ یہ تو میرا خاص دوست ہے، بچپن کا دوست ہے، کلاس کا دوست ہے، ارے یہ عہدے پہ یہ پہنچ گیا، اور آپ کی درخواست آپ بنا فکر کل صرف 2 فوٹو لائیے، کوئی پیپروں کی ضرورت نہیں، آپ کی نوکری مل گئی سمجھ جائیے۔ میں آپ کو بہت عزیزوں میں سے جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، چاہتا ہوں، اور آپ کی اعزاز میں یہ نوکری آپ کے لیے کھل چکی ہے سمجھ۔ سوچئے دوسرے دن یہ بندہ جب نکلتا ہے اپنی اس درخواست اتنے سالوں کی کوشش سے مایوسی جتنی تھی، کتنا بھروسہ اور کتنا اطمینان اور کتنا خوشی کے ساتھ جاتا ہے، کام بن چکا ہے پہنچنے سے ہی پہلے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ۔ آپ لوگ کے مسائل کی زندگی کتنے ہیں، پریشانیاں کتنے ہیں، آزمائشاں کتنے ہیں، بے شمار ہیں، مگر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی محبت، اس کی رضا کو آپ نے اپنایا اور حاصل کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ سے کہتے کہ اے میرے بندے تو میرا محبوب ہو چکا ہے، تیرا کام آسان ہو گیا ہے، دنیا کا بھی آخرت کا۔ کتنی خوشی کے ساتھ انسان زندگی بھی گزارتا ہے اور موت کی تمنا بھی کرتا ہے کہ کب میرے رب سے ملاقات کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ زندگی کے لیے، مومنین کے لیے بہت بڑی اہمیت فکر کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اور رضا حاصل کرتے کرتے اس کی محبت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے۔ اس لیے یہ بہت بڑی علامت اور نشانی ہے کہ مومن کا دل، اس کے ارادے اور اس کی اقوال، باتیں اور اس کا عمل، یہ تینوں ایک ہی لائن پہ نظر آتی ہے، اللہ کی محبت اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتے رہتا ہے۔ زندگی میں اس کو دنیا کی فکر، دنیا والے جتنا سوچ کر پریشان حال رہتے ہیں، یہ اس کی فکر کرتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اس کی ہمیشہ کی لمحہ لمحہ میں سوچ یہی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کوششیں، ارادے دیکھ کر کے نیک صالح عمل میں جڑ جاتا ہے، کبھی دکھاتے ہوئے، سب کو لے کر چلتے ہوئے، کبھی اکیلے میں کر لیتا ہے۔ یہی تو معاملہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ قرآن مجید سے بھی، سنت سے بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کے لیے آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہو رہی ہے، اور وہ محبت اگر حاصل کر لے تو آپ کو کون سی پریشانی ہے زندگی اور آخرت میں اور موت کے وقت۔ یہ چیز کے لیے یہ بہت بڑا اہم سبق ہے جو ہم اور آپ اس سے کافی دور دور تک بھی یاد نہیں کرتے ہیں اس سبق کو، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں چند صفات ذکر کیے ہیں اور ان سے محبت کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ثبوت بھی دیے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ جو توبہ کرنے والے بندے، اللہ کو ناراض کرتے ہی فوری توبہ کر کے لوٹنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توبہ کی ادا اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو رحمت پہ لینا چاہتا ہے، نہ کہ عذاب میں ڈالنے کے خواہش میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور انسان اپنے گھر کی، اپنی خود کی، اپنے ایمان کی، اپنی ہر جگہ کی پاکیزگی اور صاف صفائیت کا خیال، اس لیے کہ اللہ مجھے پسند کرے گا۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان مند جو خیرات کرتے ہیں، دوسروں پہ احسان کرتے ہیں۔ خیرات اور احسان کا معاملہ صرف مال سے نہیں، انسان کے اخلاق سے بھی ہوتے ہیں، انسان کی درگزر سے بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے امور کو صبر و تحمل سے زندگی گزارنے بھی ہوتے ہیں۔ اور صبر کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ يحب الصابرين، يحب المحسنين، يحب المتوکلین، يحب المتطہرین۔ اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
محبت جب ان سے ہوتی ہے ان صفات والوں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہو سکتی. انه لا يحب من كان مختالا فخورا. جو زندگی میں گھمنڈ تکبر سے جیتے ہیں, اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا اور سب سے اہم سمجھتے ہیں, یہ لوگ اس وہم سے جینا نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ اسی صفات کو پسند نہیں کرتا ہے. انه لا يحب من كان مختالا, انه لا يحب, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منفی پہلو محبت سے جو آئی ہے, کل کفار اثیم, ہر نافرمان اور ناشکرہ اور گناہ پہ اٹل رہنے والا, اور یہ توبہ کے خلاف ہے. توبہ میں محبی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, جو گناہ پہ اٹل اور گناہ سے توبہ کرنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند بھی نہیں کرتے. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں لوگ, ان کا ساتھ دینا اور ان کی شاباشی میں, ان کی واہ میں اور ان کے سپورٹ میں آپ خاموشی اختیار کر لینا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسوں کو بھی نہیں پسند کرتا ہے. انہ لا يحب المفسدین. کتنے مقامات پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں جو فرمائے, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. میرا بندہ مجھ سے قریب, سب سے زیادہ جو میں نے اس کے اوپر فرائض رکھا ہوں, جو فرض چیزیں کرنے کے لیے کہا ہوں, وہ کرتے ہوئے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے کہ فرض انجام دیا ہے. مگر بندہ بے تابی سے, طلب سے چاہتا ہے کہ اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاؤں. فَيَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, نفلی عبادتیں کرنے لگتا ہے, نفلی روزے رہنا چاہتا ہے, نمازیں, تہجد, قیام, مختلف چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اس کے دل میں ابھی بھی محبت بھری نہیں اپنے رب سے, اس کی محبت کو بڑھانا چاہتا ہے, اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے. لہذا حتی احبہ, اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ بندے کی طرف اور فکر کہ اللہ مجھ سے راضی ہے نہیں, اللہ مجھ سے خوش ہے نہیں, اللہ مجھے پسند کیا, پسندیدہ بندوں میں شمار کیا ہے, گنہگاروں میں کبھی تک مجھے اس نظر میں دیکھ رہا ہے. تو وہ چیز کی طرف اور تکلیف اس کو احساس جگا کر ملامت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرمائے یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, اور یہ بندہ میرے طرف دوڑتے کوشش کرتے ہوئے فرائض کو انجام دیتا ہے, پھر نفلی عبادت میں بھی جڑ کر آ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ, حتیٰ کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں, میں اس بندے کو اپنے محبوب بناتا ہوں. حتیٰ احبہ. اب دیکھیے اللہ کی محبت کا عالم بندے کے ساتھ جب ہو جاتا ہے تو معاملہ کیسا ہے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرمائے, فَإِذَا أَحْبَبْتُ, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب میں اس بندے سے محبت کر لوں, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, جس کان سے وہ سنتا ہے میں اس کے ساتھ, اور وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اور جو نگاہ اور دیکھنے کی بصیرت کھل جاتی ہے اس کی آنکھوں کی روشنی حقیقت میں وہ لوگ صحیح راستے کو دیکھ سکتے ہیں اور حق کی بات کو سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اور اس قدم سے جو وہ چلتا ہے, کیوں وہ قدم نیکی میں جا رہی ہے, اللہ کی محبت میں جا رہی ہے, اللہ کی رضا میں جا رہی ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, اور اس ہاتھ سے جو باطل اور کفر کو وہ مارتا ہے اور اللہ کی ناشکری کو دور کرتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي, اور یہ بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے, سوال کرے, لَأُعْطِيَنَّهُ, میں اسے دے دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي, اور جب کوئی چیز سے میرا بندہ پناہ لیتا ہے تو اس کو پناہ مل جاتی ہے. تو یہ دنیا کے سارے پریشانیوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آپ کے لیے کافی نہیں اور اللہ کی رضا مندی کے لیے آپ کے اندر کوئی پلان یا شیڈول یا اپنے اعمال کوئی ارادے تیار ابھی تک نہیں, تو پھر کیسی زندگی جی رہے ہیں جس میں آپ کو نہ زندگی کا بھروسہ ہے اور نہ موت کے بعد کا جنت کا بھروسہ ہے یقین. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس محبت کو لمحے لمحے میں اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہے, ہمیشہ کہتے ہیں فلان رضی اللہ عنہ, ابوبکر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ. کیوں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا انعام کا ٹائٹل ہے. اللہ راضی ہو جائے یہ تو قابل تعریف ہے, یہ تو جنتی ہے, ختم ہو گئی بات. یہ مسئلہ اس لیے اہل علم کہتے ہیں
آپ ایک چیز کی زندگی بھر فکر کیجئے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اور اگر اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو کوئی چیز کی فکر ہی نہیں، چاہے دنیا والے کتنا بھی ناراضی دکھائیں۔ حقیقت یہ ہے اس چیز کو طلب کرنے کے لیے کافی محنت اور مشقت کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سلف صالحین جب اللہ کی معرفت کرے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی محبت جڑائے ہیں، تو ان کی سچی محبت تھی جس کے اندر ان کی باتوں سے انداز ہوتا ہے، اور ان کے اعمال سے، اور ان کے ارادوں سے، اور ان کے مؤلفات، تصانیف اور ان کے واقعات خبر خود گواہ ہے، اور سب سے بڑی گواہ قرآن نے ان کی تعریف کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ اس ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہے۔ دوسری جگہ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے لمحہ لمحہ روز مرہ میں کچھ ایسے اعمال، ایسے نیک صالح امور اپنے خود سے تیار کیجئے جو آپ کا توشہ ہے، آپ ہی بنائیے، آپ ہی تیار کیجئے، کیونکہ آپ کو انداز نہیں کہ سفر کتنا طویل ہے اور آپ کے توشے میں کتنے کھانا پینے کا توشہ قلیل ہے۔ لہذا ایمان والے اپنے نیک صالح عمل کو لیتے لیتے ان کا دل بھی نہیں بھرتا، اور ان کا لطف اور مزہ لیتے لیتے زندگی میں اس کی سعادت بھی جیتے ہیں یہیں پر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ان فی الدنیا جنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الاخرہ، دنیا میں ایک ایسی جنت ہے جو بھی یہ جنت کا داخلہ نہیں یا اس میں گزارا نہیں، گویا کہ وہ آخرت کی جنت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ قال وما هي؟ قال التلذذ بطاعة اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی سے ایک لذت، ایک لطف، ایک مٹھاس، ایک مزہ لیتے ہوئے زندگی گزارنا۔ آج لوگ نماز میں بھی آئے تو کافی بے چینی سے، اور عبادت کرے تو دل ایک طرف جسم ایک طرف، اور زبان سے دعا بھی مانگے تو دعا ایک فارمیلٹی کے حساب سے چلتی ہے، زبان پہ کچھ ذہن میں آ رہا نہیں کیا مانگ رہا ہوں، کس کے سامنے ٹھہرا ہوں۔ یہ بہت عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے کہ انسان کا سلوک تینوں چیزوں کی مطابقت ہونا، نیت، ارادہ، اخلاص، زبان کے اقوال کی صداقت اور توجہ اور احساس اپنے دل کا کہ اس کے ساتھ مجھے اس کے سامنے کیا چیز رکھ رہا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بندوں کو پسند کیے وہ صبر کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، توکل کرنے والے ہیں۔ اکثر ان کے قلبی عبادات ہیں، دل کے اندر سے جو سچے عبادات ہوتے ہیں، کیونکہ دل ایک حاکم ہے، اور یہ حاکم جب کوئی آرڈر پاس کرتا ہے تو اس آرڈر کو کوئی فیل نہیں کرتی، فوراً سب کے سب اس کے تابع دار ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث میں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جب اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہر چیز کا سپورٹ ہو جاتا ہے، ہر چیز میں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب محبت کرتے ہیں صرف اپنے حد تک نہیں رکھتے ہیں۔ اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، جبریل کو آواز دے کر کہتے ہیں جبریل انی احب فلانا فاحبہ، میں اس بندے کو محبت کرتا ہوں اور اس بندے سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، جبریل علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ آسمان والوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتے ہیں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کو زمین میں بھی مقبولیت کا شرف اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں جگہ اور اعزاز دیتا ہے۔ مگر آسان معاملہ جب وہاں سے کھل جاتا ہے تو اوپن کی کرنا ہے، آپ کا اخلاص ہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور اہمیت اور اس کی رضا اور اس کی محبت کتنی آپ کے اندر بے تابی سے اس کی فکر اور دعوت موجود ہے، یہ آپ کی زندگی کے اعمال میں پوری اثردار اور پورا نقشہ اور جائزہ دیکھ کر لے سکتے ہیں۔ لہذا کتنے لوگ اور کتنے ایمان والے بھائی بہنیں ہمارے جب بیٹھتے ہیں اکیلے تنہائی میں موبائل کو اور دنیا کے ماحول کو چھوڑ کر صرف ایک 15-20 منٹ روزانہ اپنا جائزہ لیجئے، کم سے کم سونے سے پہلے یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جب بھی وقت میسر ہو، اس وقت میں صرف دھیان ایک ہی چیز پہ لگائیے کہ آپ نے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کیا یا ناراض کیا، اور کن چیزوں میں ناراض کیا فوری اس کا توبہ ہوا یا نہیں ہوا، اور کس چیز میں آگے اللہ کو خوش اور راضی کرنے کا ہے جس میں آج تک بھی آپ نے وہ ایک صالح عمل کیا ہی نہیں۔
یہ جائزہ اور یہ تجزیہ ایمان والوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا لمحہ فکر رہتا ہے، اور اس کے طرف میں اور اس کے طلب میں ان کی زندگی کی پیاس ہی نہیں بجھتی ہے، تلخ رہتی ہے کہ بس اب یہ کر دوں وہ کر دوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے اعمال اور زیادہ اعمال، وہ معاملہ زیادہ سچا نہیں ہے تو فائدہ ہی نہیں، مگر چھوٹا عمل سچے نیت سے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کتنے واقعات بیان کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا، اور ایک روایت میں آیا ہے بغی بن بنی اسرائیل، ایک بد کردار عورت جو بنی اسرائیل کی تھی، راستے سے کوئی نغالہ کانٹے کا راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادا پہ خوش راضی ہو کر اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کون سی ادا، کون سی چیز کس نیت سے آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اعمال میں تو اتنا چھوٹا معاملہ آپ کے نظر میں ہمارے نظر میں ہے، اللہ کو ادا کتنا پسند آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُلْقِي الْكَلِمَةَ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، اور کبھی کبھار انسان گفتگو بات چیت میں کچھ ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے امور میں سے ہوتے ہیں، اور اللہ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی لفظ اس کو 70 سال جہنم میں گرا دیتی ہے۔ سوچئے ایک ایک لفظ کا معاملہ کہاں تک کا اور کہاں سے پہنچا رہا ہے۔ تو پھر ہمارے اور آپ کے الفاظ کی اور گفتگو کے اور معاملات کے اور ارادوں کی ہم نے جائزہ لیا یا نہیں؟ ابھی بھی یہ سوال آپ اور ہم اپنے خود سے کر سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس نوعیت کی ادا سے، نماز یا روزہ یا عبادت، کیا اللہ راضی ہوتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میری یہ اخلاق اور کردار، اس معاملہ داری سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی برے چیزوں سے پناہ مانگتے تھے جو ہمارے اندر وہ ہمیشہ کی عادت بن چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخالت کنجوسی سے۔ یہ ہماری کتنی ملازمت کی صفت ہو گئی۔ اللہ کے نبی پناہ چاہتے ہیں کہ یہ بری چیز سمجھ کر، اور آپ اس کو اچھی چیز سمجھ کر کہ دنیا بچے گی، پیسہ بچے گی۔ یہ معاملہ انسان کے اندر بزدلی، دین کی حق کی دعوت دینے کے لیے کترانا، رسول کی رسالت کو روک کر دکھانا اور اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھانا، یہ ہماری کوتاہی اور لاپرواہی دین اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے والی معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا دی ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ تم سچ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، صحیح محبت جس میں کوئی شک نہیں، تو اس کا ثبوت بہت آسان ہے۔ ثبوت فَاتَّبِعُونِي، رسول اللہ کی اتباع کیجئے ہر زندگی کے امور میں، نہ کہ صرف روزہ، نماز اور زکوٰۃ، حج، عمرہ کر لیے فلان ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ انداز، اخلاق، معاملہ داری، گھریلو رشتے، پڑوس کے رشتے، صحابہ کرام کے اندر تعلیم، جبریل سے مدارسہ، مسجد کے اندر صحابہ کرام کی تعلیم، کتنے چیزیں آپ زندگی کے دیکھ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر آپ کو فکر نہیں ہوئی کہ یہ اتباع رسول ہماری اللہ کی محبت حاصل کر کے ہمارے گناہوں کی درگزری کر دیتی ہے۔ کتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یحببکم اللہ، بس صرف اس نبی کی اتباع کر لو، میں تم سے محبت کر لوں گا، اور جس کا محبوب اللہ سبحانہ تعالیٰ بن گیا بندہ، اس کے لیے اس کے گناہوں کو بھی اللہ پلٹ کے نہیں پوچھتا ہے، تو میرا محبوب ہے نا، آ جا۔ یہ معاملہ بہت آسان ہے اگر انسان اللہ کی محبت سچے دل سے اپنا ہے، رسول کی محبت سچے دل سے اپنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے بندہ تڑپ کر پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی زندگی میں ایسا عمل کرتے تھے ہم ابھی تک نہیں کیے، اللہ کے نبی یہ سنت رہی، ہم نے آج تک یہ سنت نہیں کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے اذکار جو دعائیں ہیں، بعض لوگ ابھی تک نہیں، کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو مرے ہوئے ہیں اس کو آج تک بھی زندہ نہیں کیے، اور کئی لوگ دعائیں مسنون ہیں جو آج تک بھی لوگوں کو بخوبی واقفیت نہیں کہ یہ دعا بھی اس جگہ پر پڑھی جاتی ہے۔ مختلف امور ہے، رسول اللہ کے انبیاء کے خزانے سے، میراث سے بہت بڑی دولت موجود ہے، کافی لوگ اس میں ابھی تک وہ دولت کو حاصل نہیں کر، محروم رہے۔
اس میں سے ایک چھوٹی دعا میں بتا دوں تو آپ لوگ تعجب کریں گے کہ بھائی اتنی بڑی پیاری دعا اور ہم اس سے محروم. وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام دعا سب کو معلوم ہے جس میں کلمہ شہادت کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک اس سے بڑی جامع دعا کی ذکر ہے وضو کے بعد، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ مغفر کر، وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ووسع لی فی داری، میری دار گھر دار کو وسعت میں کر، مشاہدہ کر. یہ بھی دعا اس کے بعد ہی ہے اور یہ دعا آپ خود کے لیے کرنا ہے. اور وضو کتنے بار کرتے ہیں، مگر افسوس کہ اس دعا سے بھی کافی لوگ محروم ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں، ان کو وقت ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور دعائیں اور لمحے لمحے میں کیا کیا کرتے تھے. اس لیے کہ محبت ابھی پورے دل میں صحیح طریقے سے نہیں بسائی، صرف ایک دعوت کرنے والے بن گئے الا ماشاء اللہ. اور نبھانے کے لیے الحمدللہ کئی بندے سچے دل سے اللہ کی محبت میں جڑے ہوئے ہیں، بندگی میں بھی اپنے آپ کو آگے کرے ہیں. مگر ہم سوچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خاص بشارت دیے جو میری مرے ہوئی سنت کو لوگ زندہ کر کے پھر سے دوبارہ لوگ کے اندر سنتوں کا اشاعت نشر کرتے ہیں اور لوگ اس کے طرف مدعو کرتے ہیں. رسول اللہ کے کئی سنتیں آج لوگ اس سے محروم ہیں اور اس کو بدعت کی نظر میں دیکھتے ہیں، حالانکہ وہی سنت ہے. اور کئی بدعتاں اور مخالفات اور رواجاں اپنا لیے جبکہ وہ بدعت خرافات میں سے شمار ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے لمحے لمحے میں ہم سے خوش راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توبہ ہمیشہ ہر وقت نصیب کرے اور قبول کرے. رب العالمین ہمارے گناہوں کی درگزر مغفرت کر کے نبی کے راستے کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. نبی کی زمرے میں حشر فرما اور ان کے حوض کوثر سے سقیا عطا کر دے. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور